صاحب میرے ناخن پر ایک سفید نشان ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو یہ آپ کے نہیں، بہت سارے لوگوں کے ناخن جو ہوتے ہیں نا، میرے بھی ہے، سفید نشان یہاں پر ہو جاتا ہے اور ہوتا ہی ہے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے، اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے نظام ہیں جن کو بندہ سوچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا کہ آخر یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں، کس وجہ سے بنائیں۔ جو ہماری انگلیوں کے اندر جو فنگر ہوتے ہیں نا، جو آپ دیکھ لیں کہ آدھار کارڈ وغیرہ کے لیے ہم اپنا انگوٹھا رکھیں گے جا کے، تو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کھرب لوگوں کو پیدا کیا، لیکن ان سب کے جو فنگر پرنٹس ہیں، وہ پرنٹس اللہ تعالیٰ نے سب کے الگ الگ بنائے ہیں، کسی کا کسی سے ملتا جلتا پرنٹ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جائے نا، تو کسی کا کروڑوں روپیہ بینک کا کسی کے کھاتے میں پہنچ جائے، ایسا ہونے لگے گا۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ایک صاحب تھے نا، وہ جا رہے تھے، تو انہوں نے ایک کدو ہوتا ہے، چھیتا پھل، جس کو سیتا پھل یا چھیتا پھل یا کدو وغیرہ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ بولا جاتا ہے، تو وہ جو کدو بڑا سا پھل، تو وہ اس کی بیل میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس کا پیڑ جو ہوتی ہے وہ بیل ہوتی ہے، تو وہ ایک پتلی سی انگلی کے برابر اس کی بیل، اور اس میں کدو کا پھل اتنا بڑا لگا ہوا تومبا۔ تو انہوں نے جب وہ کدو کا پھل لگا دیکھا، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو دیکھا، آگے بڑھ گئے۔ آگے پہنچے تو دیکھا کیتھے کا پیڑ، اب کیتھے کا جو پیڑ ہوتا ہے تاڑ کا پھل کی طرح، تو وہ تاڑ کے پھل کو جب انہوں نے دیکھا، کیتھے کے پھل کو، تو وہ تاڑ کے جیسا لمبا، اور کیتھا جو لگا تھا اس میں اتنا چھوٹا، جیسے تاڑ کا پھل ہوتا ہے چھوٹا سا، اور اتنا اونچا پیڑ۔ تو وہ اس پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کر سوچنے لگے کہ اے اللہ، کیسی تیری قدرت ہے کہ جہاں اتنا چھوٹا پیڑ اور اتنا بڑا پھل، اور یہ اتنا اونچا اتنا بڑا پیڑ اور اتنا چھوٹا پھل سوچ رہے تھے، اور اتنے میں وہ ایک کیتھا ٹوٹا نا، اور ان کی چاند پہ آ کر گرا سر پہ۔ کہنے لگے بس اللہ میاں، اب ہم سمجھ گئے، اگر وہ پھل یہاں ہوتا تو آج ہم ہی نہ ہوتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے جسم کو، باڈی کو، ایک ایک عضو کے ایک ایک نشان کو جو بنایا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑے ریزن اور بہت بڑی وجوہات ہوا کرتی ہیں۔ ناخن آپ دیکھ لیں، ناخن بڑھتا رہتا ہے، آپ اس کو آگے سے کاٹتے رہتے ہیں، لیکن جو سفیدی ہوتی ہے، وہ سفیدی آپ کی بڑھتی رہتی ہے، وہ سفیدی آپ کی آگے کو آتی رہتی ہے۔ اس سے کیا ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں نا، تو ڈاکٹروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے، اور اس سے پہلے جو حکیم رہا کرتے تھے، وہ بہت ہی زیادہ آنکھیں اور ناخن آپ کے دیکھ کے بیماریاں بتا دیا کرتے تھے۔ یا آج کل جو چل رہے ہیں نا کہ CBC کرا لو اور فلاں جانچ کراؤ، فلاں پتہ نہیں کتنی جانچیں جو ہو رہی ہیں انسان کی، یہ تو اب شروع ہوئی نا۔ پہلے تو ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم لوگوں کو عطا کی تھی، اور کہ حکیم چہرے دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ کس کے اندر کیا پریشانی ہے۔ اچھا، جب یہ سہولتیں آئیں تو وہ بیماریاں بھی تمام بڑھ گئیں۔ پہلے اتنی بیماریاں بھی نہیں تھیں۔ اتنی بیماریاں کیوں نہیں تھیں؟ کیونکہ ہم پہلے غذا زیادہ کھاتے تھے۔ انسان غذا آج دیکھ لینا، جو ہمارے باپ دادا رہے ہیں، آپ کے ہمارے سب کے، وہ 2-2 کلو دودھ پیتے تھے، اور بہترین ان کی غذا ہوتی ہے، تو آج بھی وہ ایک دم فٹ فاٹ ہیں، بڑھیا بہترین۔ اور آج اب جو نوجوان نسل ہے، آپ ان کو دیکھ لیں، بالکل کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ چلو کسی کے آگے مجبوریاں ہیں، لیکن کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو چونکہ ان کے ساتھ میں غذا نہیں ہے، غذا کے بغیر ان کے سارے کام ہو رہے ہیں، اور ساری نقصان دہ چیزوں کو وہ آج کل کھا پی رہے ہیں، تو اس وجہ سے ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اس کے ناخن کے ذریعے سے اس میں جو سفیدی ہے، تو حکیم حضرات اس کے ذریعے سے باڈی کے اندر کی تمام چیزوں کو پہچاننے میں ان کے لیے سہولت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس میں ناخن کے اندر جو انسان کے اندر خون ہوتا ہے نا، تو وہ خون کی رنگت اور خون کتنا ہے، زیادہ ہے، کم ہے، یہ پہچان ڈاکٹر حضرات اور حکیم حضرات ہمارے ناخن کے ذریعے سے ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے۔ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر جسم کے ایک ایک عضو میں، ایک ایک روئے میں، ایک ایک پرنٹ میں جو چیزیں جس طرح سے رکھی ہیں، ان میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی مصلحت کے طور پر، کسی نہ کسی وجہ سے رکھی ہیں۔ ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھ کر، خود کو دیکھ کر، اپنے جسم کی باڈی اعضاء کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھ کے اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں 360 جوڑ پیدا کیے۔ اگر اللہ ہمارے ایک جوڑ کو سیدھا کر دے، یہ جوڑ ہے نا، یہ جوڑ اللہ سیدھا کر دے، یہ یہاں پہ جوڑ نہ دیتا ہے، سیدھا کر دیتا ہاتھ، تو ہم تو
لیٹرنگ کے بعد دھونے سے مجبور ہو جاتے نا، ہم تو دھو بھی نہیں پاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک جوڑ کو سیدھا کر دیتا تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو اپنے بندوں کو بنایا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو پیدا کیا خوبصورت ان کو رنگت دے کر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ پہلے انسان کے جو حمل ٹھہرتا ہے اس کے بعد اس سے اللہ تعالیٰ ایک لوتھڑا بناتا ہے، پھر اس لوتھڑے کے اوپر گوشت پوش چڑھاتا ہے، ہڈیاں بناتا ہے، پھر اس کے اوپر اس کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، پھر گوشت چڑھاتا ہے، خوبصورتی عطا کرتا ہے، سانسیں عطا فرماتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔